یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل ہماری بات چل رہی تھی عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق۔ آج مختصر سی وضاحت رسالت کے متعلق ہوگی۔ رسول کہتے ہیں کہ ایسی اللہ کی برگزیدہ خاص مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے خاص کر کے انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہو، اللہ کی طرف خاص طور پر وہ بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول کہلاتا ہے، اور اس کا مین مقصد مشن اللہ کی توحید بیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق کیا نظریہ رکھنا ہے، کیا سوچ فکر رکھنی ہے، اور پھر اسی طرح اللہ کو ماننا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ اللہ کا رسول حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرما دیں اس امت کو، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو، ان مومنوں کو، ان کافروں کو آپ ہی فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ هو اللہ احد، یہ بھی ڈائریکٹلی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن فرمایا محبوب ایسا نہیں، تو کہے گا جو وہ کہ اصل ہوگا، جو تیری مان کے مجھے رب مانے گا وہ مانے گا۔ اگر تیرے مانے بغیر کوئی ڈائریکٹلی مجھے رب مان رہا ہے تو وہ مجھے رب نہیں مان رہا۔ رب کو رب ماننا اس طرح ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کہنے پر ہی مانیں گے، یہ ہے رسالت۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کو مانیں گے تو یہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہو جائے گا، لیکن توحید کو ماننے سے پہلے رسالت کا ماننا لازم و ضروری بنتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں ڈائریکٹلی اللہ کو مانوں گا رسول کی رسالت کے بغیر تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اپنا ماننا رد فرما دیتا ہے، فرماتا ہے نہیں اے میرے بندو، اگر مجھے ماننا ہے تو قل، اے محبوب آپ جو انہیں کہیں گے یہ آپ کے کہنے پر مجھے مانیں گے تب مجھے رب مان رہی ہے۔ یعنی توحید سے پہلے رسالت کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے اندر رسالت کا ذکر بھی ہے، قل هو اللہ احد، اس میں پہلے رسالت ہے۔ اے پیارے نبی آپ فرما دیں، آپ کا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جو لفظ اللہ ہے نا اس کو ہم مانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بغیر میں مانتا ہوں تو یہ ماننا بالکل ماننا نہیں۔ ایسا ماننا اس طرح کا انسان وہ کافر ہے جس طرح کا اللہ کا انکار کرنے والا انسان کافر ہے۔ اس کے اندر اور اس انکار کرنے والے بندے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اگر مجھے مانتے ہو پہلے میرے محبوب کی رسالت کو مانو، قل اے محبوب آپ ہی کہہ دیں انہیں۔ تو رسول وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہوتا ہے انسانوں کی طرف، امت کی طرف، اللہ کے خاص پیغام، اللہ کی توحید۔ پھر وہ انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، اصول بتاتا ہے، لین دین، تعلقات، معاملات، سب کچھ وہ بتاتا ہے، اور اسی کے کہنے کے مطابق جینے کا نام مسلمان ہے۔ جو اللہ کا پیغمبر کہے گا اسی طرح ہی کرنا ہے۔ اگر اس کے برعکس کیا تو پھر وہ انسان بالکل مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں۔ پھر یہاں تک کہا گیا اولئک کالانعام، بلکہ ایسا انسان جو میرے رسول کی نہیں مانتا وہ جانور کی مثل ہے۔ پھر فرمایا نہیں جانور پر میرے رسول کے احکام لاگو نہیں، اولئک کالانعام، پہلے فرمایا جانور کی مثل، پھر فرمایا نہیں جانور پر کون سے میرے محبوب کے احکام لاگو ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ایسا انسان جانور سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ جو رسول کی نہیں مانتا وہ مومن کیا، مسلمان کیا، انسان کیا، حیوان کیا، جانور کیا، جانور سے بھی بدترین ہو جاتا ہے وہ انسان۔ تو جو رسول ہوتا ہے اللہ کا اس کے لیے اس کی عزت، توقیر، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی لگن اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے مال سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس رسول سے محبت ہوگی تب انسان مومن کہلائے گا۔ یہ شرائط ہیں رسول کو رسول ماننے کے لیے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اعلان کیا نا نبوت کا، تو عطائے نبوت نہیں تھی اس وقت، اعلان نبوت تھا۔ بعض ہمارے کرم فرما ساتھی کہتے ہیں کہ نبوت عطا کی گئی تھی، نہیں،
اللہ کے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا گیا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا مجسمہ تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی میں اللہ کے اللہ کا نبی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو آواز دی، بلایا، تمام قریش مکہ جمع ہو گئے، بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش مکہ، اے سرداروں، یہ بتاؤ کہ میں محمد تمہیں جو کہوں مانو گے؟ بیک وقت انہیں ایک زبان ہو کے کہا کہ اے محمد تو صادق الامین ہے، تیری بات کبھی جھوٹی ناممکن ہے، یعنی اس قدر اعتماد تھا۔ فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، تم سب کو مٹا دے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ تو صادق الامین ہے، تیری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر خلل ہو۔ فرمایا پھر سوچ لو، میری زندگی 40 سالہ زندگی کے 40 سال کے ہر سال کے ہر مہینے کو دیکھو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو دیکھو، اس میں غور کرو، اور ہر ہفتے کے ہر دن کو دیکھو، ہر دن کے ہر گھنٹے میں غور کرو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں غور کرو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں غور کرو، ہر سیکنڈ کی ہر گھڑی میں سوچ و بچار کرو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بیک وقت انہوں نے ایک زبان ہو کے کہا اے محمد اللہ کی عزت کی قسم تو صادق الامین ہے، تیری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے اندر کوئی خلل نظر آتا ہو۔ پھر فرمایا کہ لوگوں مانو اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ اعلان نبوت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت لوگ بکھر گئے، اور اس کے بعد معاملات عجیب ہیں، یہ لمبی بات ہے۔ اس وقت اپنا سرداروں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کر، نبوت والا مسئلہ، رسالت والا مسئلہ سائڈ پہ کر دے، اگر تو چاہے تو تجھے پورے قوم کا سردار بنا دیتے ہیں، تیری ہر بات جو تو آرڈر کرے گا پورے علاقے میں وہی ہوگا، اگر تو سرداری چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت جس لڑکی کے ساتھ کہے تیرا نکاح کر دیتے ہیں، اگر تو دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ لفظ نبوت اور رسالت یہ نہ کہے۔ اچھا کیا وجہ تھی؟ یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ وہ لوگ سردار بھی بنانا چاہتے تھے، ہر حکم ماننے کے لیے بھی تیار تھے، دولت دینے کے لیے بھی تیار تھے، بادشاہت دینے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، رسول کیوں نہیں مان رہے تھے؟ دراصل انہیں پتہ تھا کہ رسول کہتے کسے کیا، انہیں پتہ تھا اگر اس لفظ کو مان لیا نا معاملات ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیوں؟ اس لیے انہیں پتہ تھا کہ اگر اس کو ہم چودھری بنا دیں، اس کو ہم اپنا سردار بنا دیں، اس کو بادشاہ بنا دیں، تو بادشاہ کی بات کو رد کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ چودھری کی بات کو رد کر دینا انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ بڑے بھائی جس طرح لکھا کچھ کرم فرمانے کہ اللہ کے نبی علی اعوذ باللہ نقل کفر نباشت، میں کسی کی تحریر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ ساتھی سمجھنے والے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں حقیقتوں کا۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا ان کی عزت و وقار اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ گاؤں کا چودھری ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تو قریش مکہ کے وہ کفار بھی سمجھ گئے، جو مشرک تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی چاہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاہے ہم تجھے سردار بنا دیتے ہیں، تجھے چودھری بنا دیتے ہیں، تجھے سب سے بڑا دولت مند بنا دیتے ہیں، جس سے کہے تیرا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہ بھی چاہتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں نا یہ بات اور ہے، ان کو اگر ہم بادشاہ بنا دیں، ان کی بات کا انکار کفر نہیں ہوگا، ان کی بات کو رد کر دینا کفر نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں بنے گی۔ بڑے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر لیں، چودھری کے ساتھ جھگڑا کر لیں، چودھری کے سامنے بول لیں، اونچا بول لیں، کچھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انہیں پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے ان کی آواز سے تھوڑی سی آواز چلی گئی سارے اعمال ضائع، جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ انہیں خبر تھی ان کی چھوٹی سی بات ایسی جو ہمارے بالکل خلاف آ رہی ہے اس کو رد نہ کریں، اس کی تردید کے لیے تخیلات میں تھوڑا سا وہم گزر گیا مطلقاً کافر ہو جائیں گے۔
انہیں خبر تھی اللہ کے پیغمبر اگر رسالت کو مان لیتے ہیں پھر ان کی حیثیت یہ ہے، پھر ہم اپنی ذات پر ہمارا کوئی تسلط نہیں، ہمارے ہر معاملات پر انہی کا تسلط ہوگا، جو یہ کہیں گے وہ ماننا لازم ہوگا۔ بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی کو اشارہ کرے نا، اے بندے، اے میرے امتی، اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کو کاٹ دے، خدا کی عزت کی قسم اس بندے پر لازم و ضروری ہے کہ ایک لمحے سے پہلے اپنی گردن کو کاٹ دے، یہ لازم بندہ ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا رسول۔ اب ان کو خبر تھی کہ ہم اگر اسے رسول مان لیتے ہیں پھر کچھ نہیں بچتا، ہمارے اعضاء پر بھی ہمارا تسلط نہیں ہے، پھر یہ جو کہیں گے وہ ماننا لازم بنتا ہے۔ اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چودھری بن جا، استغفر اللہ، تو گاؤں کا بڑا سردار بن جا، تو امیر ترین بن جا، تجھے ساری رہنمائی کچھ بھی تو کہے ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو تم یہ ظاہراً دنیاوی معاملات کی پیشکشی کر رہے ہو، تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، جو بالکل ناممکن ہے، تب بھی میں اپنی نبوت کے اعلان کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے اور اس کی ہر بات فرض عین ہو۔ امت اگر اس کی، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نہ کوئی اپنا اختلاف رائے رکھنا حرام ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، کسی حوالے سے بھی جو نبی کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ پوری کائنات کی وہ بات خلاف آ رہی ہو اگرچہ، لیکن وہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ وہ کوئی بزرگ تھے نا، وہ سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو، آپ میں سے کوئی ساتھی جانتے ہوں گے ان بزرگوں کے متعلق، نام نہیں ذہن میں، کہ انہوں نے کہا بیٹا کبھی نہ خدا بننے خدائی دعویٰ کرنا، نہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا۔ بڑا گھرانہ تھا، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا بھجن یہ کیسی بات کر رہے ہو، خدا ہونے کا دعویٰ یا نبی ہونے کا دعویٰ، یہ کیسے ممکن ہے، ہماری سوچ میں کبھی ایسی بات نہیں آ سکتی۔ باپ نے فرمایا بیٹا دراصل بات یہ کہ جب تو کہے گا نا جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ خدا کی صفت ہے، یہ تو پھر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو تو چاہے نہ ہو یہ ممکن ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو بہت کچھ چاہے گا نہیں ہوگا، اس پہ تو پریشان ہو جائے، اداس ہو جائے، اور تو کہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کا وصف ہے بس۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو جائے، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، یہ اللہ کے نبی کا وصف ہے بس۔ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، آپ کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، صرف یہ اللہ کے انبیاء کا وصف ہوتا ہے، جو نبی کہہ دیں وہی حق ہوتا ہے، چاہے وہ پوری خلقت کے خلاف آ رہا ہو، وہ حق ہے۔ تو نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر انداز، ہر طریقہ عین حق ہو، ان کے کسی بھی قول فعل سے تھوڑا سا اختلاف رکھنا سب سے بڑا کفر ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا رسول۔ تو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا محبوب یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ سے مراد اللہ کی طرف سے بھی گواہ ہیں، گواہی میں اور آپ بھی دے رہے ہیں اللہ کی، لیکن ہم ایمان بالغیب کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہوتا ہے، یا اللہ کی خاص قدرتوں، اللہ کی خاص صفات کا نظارہ کر کے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے انبیاء شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی امت کے گواہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی امت کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ ہماری امت کیا کیا کردار کر کے آئی۔ ایک رسول ہو، امت کا گواہ ہو، لیکن امت کے احوال کی خبر نہ ہو، کیسے ممکن ہے یہ میرا عاجزانہ سوال ہے ان ساتھیوں کے متعلق جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کو الیاذ باللہ دیوار کے پیچھے کے متعلق فلاں فلاں پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں ساتھیوں کے، اللہ پاک ہدایت دے اور عقل شعور عطا کرے۔ بھئی ایک پیغمبر شاہد ہے، نبی ہے، اس کی نبوت قائم ہے، اس کی رسالت قائم ہے، اس کی نبوت کا نور بکھرا ہوا ہے، امت پر اس کا فیض موجود ہے، اور وہ نبی امت کے احوال پر اللہ کے ہاں گواہی دے رہا ہے، لیکن اس نبی کو امت کے احوال کی خبر نہیں، یہ کیسی گواہی ہے؟ ہمارے ہاں دنیا کی عدالتوں میں کوئی ایسا بندہ گواہی دے، جج پوچھے کہ بھی تو اس معاملے میں موجود تھا، وہ کہ نہیں میں موجود نہیں تھا، خبر نہیں تھی مجھے، تو گواہی کس چیز کی دے رہا ہے پھر تو؟ اس کی گواہی، وہ کیس رد ہو جائے گا، وہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جسے پروردگار امت کے لیے گواہ بنا کے بھیج رہا ہے، کیا وہ نبی گواہی دے گا بغیر احوال جانے اپنی امت کی؟ کیا
تو پتہ چلا اللہ کے نبی ہمارے ہر احوال سے آگاہ ہیں، انہیں خبر ہے میرا کون سا امتی کیا معاملہ کر رہا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، کس طرح کی زندگی ہے، کیا کچھ ہر ایک لمحے کے متعلق اللہ کے نبی ہماری زندگی کے احوال کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کے رسول کا وصف ہوتا ہے، یہ ہے دراصل رسالت۔ اور اللہ کے نبی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خاص قدرتوں کا مشاہدہ کر چکا ہو یا اللہ کی ذات کو دیکھ چکا ہو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، پھر وہ آ کے گواہی دے، اے میری امت کے لوگوں، اللہ کی ذات ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ایمان بالغیب ہے ہمارا، ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو آ کے ہمیں کہا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، تو یہ رسالت کا وصف ہے، اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، امت کو جنت کی خوشخبری دینے والا۔ میں آپ کو جنت کے احوال بتاتا رہوں، میں نے جنت دیکھی نہیں ہے، میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن اللہ کا نبی جو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے وہ جنت کے سارے نظارے کر کے آیا ہے۔ اسی طرح وَنَذِيرًا، اور فرمایا ڈر سنانے والا، ڈرانے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈرا رہا ہے، امت کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ ڈر سنانے والے کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنے والا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے، وہ کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میں سیدھی منزل کی طرف جاؤں، لیکن وہ ایسے راستے پہ جا رہا ہے کہ آگے منزل نہیں ہے، آگے کنواں ہے، کوئی خطرناک معاملہ ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، آگ جل رہی ہے، وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ایک بندہ اسے کہہ رہا ہے کہ خبردار آگے جاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اسے ڈرا رہا ہے، لیکن دراصل وہ اسے آگاہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، اس کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے آگے نہیں جانا۔ اسے کہتے ہیں نذیر، آگاہ کرنے والا، آگے کے معاملات سے ڈرانے والا، سمجھانے والا، بچانے والا، اسے نذیر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول رسالت کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ جہنم کی حقیقتوں سے اپنی امت کو آگاہ کر کے جہنم سے بچاتے ہیں۔ اور فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنایا امت کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اور اسی طرح ہم نے آپ کو مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا جنت کے حوالے سے، اور نذیر بنایا ہم نے آپ کو جہنم کے حوالے سے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے اذن سے، وسراجا منیرا، چمکتا ہوا روشن سورج بنا کے بھیجا ہم نے آپ کو۔ سورج کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ اگر اسی بات پہ تبصرہ کریں تو کافی وقت بیت جائے۔ جب سورج نہیں ہوتا نا، ظلمت اندھیرے ہوتے ہیں۔ سورج کی غیر موجودگی میں ڈاکو ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، زانی زنا بھی کرتا ہے۔ سورج کی غیر موجودگی میں لٹیرا لوٹ مار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے سلسلے چلتے ہیں، اور مصیبتیں بلائیں اپنے غاروں سے نکل آتی ہیں، اور اسی طرح خطرناک مخلوقات، جنات، ہر چیز باہر نکل آتی ہے۔ لیکن جب سورج سامنے ہوتا ہے، ظلمت اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی، سورج کی کرنوں کی وجہ سے وہ ظلمت اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے پوری کائنات کے اندر لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، شرابی تھے، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر ایک دوسرے کی عزت کو پامال کر رہا تھا۔ لیکن جب یہ ہدایت کا نور طلوع ہوا، یہ سورج طلوع ہوا، ایسے اجالے چھائے کہ ہر ایک دوسرے کا غم بانٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہر ایک دوسرے کے غم کو ختم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہر ایک اخوت و بھائی چارے میں مبتلا تھا، ہر ایک دوسرے کو احساس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسی محبت تھی، ایسی چاہت تھی کہ وہ مثال آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ ایک صاحب گزر رہے ہیں، قدم مکمل نہیں رکھ رہے دھرتی پہ، قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی قریب آنا، اس طرح کیوں چل رہا ہے؟ عرض کی فدا کا بھی وہ یا رسول اللہ، گھبراتا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں کوئی ایسی مخلوق نہ نظر آنے والی، کیڑی مکوڑے میرے قدم کے نیچے کوئی آ کے مر جائے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ اور یہ وہ صحابی تھے جس نے قبل از اسلام کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنی 5 سالہ زندہ بچی کو دفن کیا تھا، زندہ درگور کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آج تو یہ کر رہا ہے، اسلام نے تجھے یہ سوچ دے دیا ہے، اسلام نے تجھے اس قدر تیری طبیعت کو بدل دیا ہے کہ ایک وقت تھا اسلام سے پہلے انسانیت سے اس قدر دوری تھی، خبر نہ تھی۔ اپنی بیٹی یعنی تجارت کے لیے صاحب گئے تھے باہر، گھر والی حاملہ تھی، جب واپسی ہے تو 5 سال بعد واپسی پہنچی تو گھر کے اندر 5 سالہ بچی کھیل رہی ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ کے کہا کہ ہماری رسومات میں سے ان بچیوں کا احساس نہیں کرنا، یہ بڑی ہوگی، ان کی شادی کرنی پڑے گی اور ہمارا داماد ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، ہماری عزت تو پامال ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی 5 سالہ بچی کو لیا، جا کے جنگلوں میں
کنواں کھود کے زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے احساس نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، آوازیں دیتی رہی، لیکن ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت تھے، ہمارے اندر وہ احساس نام کی چیز ہی نہیں تھی بالکل ہی۔ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو درگور کر دیا، دفن کر دیا تھا، لیکن اسلام آیا، اسلام اللہ کے نبی آئے، ایسی روشنی پھوٹی، ایسا سورج طلوع ہوا کہ وہ ظلمت اندھیرے ختم ہو گئے، وہ جو اندھیرے تھے، وہ جو مصیبتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، وہ جو ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے ان کے اندر محبت، اخوت، بھائی چارہ ایسا پیدا ہوا، ایسا احساس ہوا کہ وہی صحابی جس نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا تھا آج وہ قدم دھرتی پہ مکمل نہیں رکھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہیں کو کیڑی میرے قدم کے نیچے آ کے مر گئی، رب پوچھے گا کیا جواب دوں گا؟ اسے کہتے ہیں رسالت۔ اللہ کے نبی کے آنے سے، رسول کے آنے سے دنیا کا نظام اس طرح بدلتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے محبوب آپ اللہ کی طرف سے اذن کرنے والے ہیں، بلانے والے ہیں، اور آپ دنیا کے اندر سراجم منیرہ بنا کے بھیجے گے، ایسے سورج بنا کے بھیجے گے جس کی روشنی سے تمام ظلمت اندھیرے ختم ہو گئے، تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، تمام نفرتیں ختم ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی اور روشنی چھا گئی۔ اللہ کے نبی اور رسول کا یہ خاص ایک معنی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب سکھاتے ہوئے رسالت کا ایک خاص وصف ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا۔ اچھا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہے، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھنا، رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اچھا، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ایک جسم ہے، بشر ہیں، موجود ہیں، لوگوں کے اندر ظاہر نظر آ رہے ہیں، ان سے کوئی آگے بڑھے یہ ممکن صورت ہے۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا معنی ہے؟ یہ تو اس طرح کا بات بن رہی ہے نا، ایک مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں۔ کوئی کہے کسی کو روکے بھئی آپ نے آسمان پہ نہیں چڑھنا، آسمان پہ کون چڑھ سکتا ہے؟ کیا ممکن صورت ہے آسمان پہ چڑھنے کی؟ میں تجھے روک رہا ہوں، خبردار تو آسمان پہ چڑھا دو، کیسی بات کر رہے ہیں بھئی آپ؟ یہ تو وہی مثال بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ دراصل مقصد یہ ہے، اے میرے بندو، اگر تم رسول سے تھوڑا سا آگے بڑھو گے نا، تم رسول سے آگے نہیں بڑھ رہے، اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ یہ ہے رسالت۔ رسالت اس چیز کا نام ہے کہ تم جو بھی اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق سوچ رہے ہو نا، دراصل تم اللہ کی ذات کے متعلق سوچ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تم اپنے رسول، میرے رسول کے لیے جو تھوڑا سا تخیلات میں سوچو گے نا، وہ تم دراصل اللہ کے لیے سوچ رہے ہو۔ تم اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، رسول تک پہنچو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں نا، رسالت کا ایک خاص وصف ہے، رسول جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہوتے ہیں۔ خدا کو دیکھنے طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر فرمایا اے میرے بندو میرے محبوب کو دیکھ لو۔ جہاں تک تمہاری پہنچ ہے، میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، ایسا حسن عطا کیا کہ میرے محبوب سے میری طاقتوں کا، میری قوتوں کا، میری حسن کا، میرے جمال کا، میرے کمال کا مظہر میرے محبوب سے جھلکتا نظر آئے گا تمہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا رسول، یہ ہوتی ہے رسالت۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اور اس طرح اونچا نہ بولو جس طرح کہ آپس میں تم بولتے ہو اللہ کے نبی کے سامنے۔ یہ مین معاملات تھے کہ قریش مکہ ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں پتا تھا کہ تھوڑا سا آگے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے، آپس میں جس طرح بولتے ہو، تھوڑا سا اگر اونچا بولا گیا تم سے، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے اگرچہ نہیں ہے، سہون غلطی سے اونچا بولا گیا تم سے، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے پچھلے سارے نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ مین اس کے مخاطب صحابہ کرام ہے، یاد رکھیں۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ کہیں غلطی سے بھی اونچا بول بیٹھے میرے رسول کے سامنے تو تمہارے پچھلے ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ ان قریش مکہ کو خبر تھی کہ ہم اسے چودھری مان لیں، اسے بڑا سربراہ مان لیں، امیر ترین بنا دیں، کچھ بھی عطا کر دیں اسے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسالت کا اقرار کر لیا، رسول مان لیا، تو پھر ہم بالکل اس کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہم پر فرض ہوگا۔ نہ ہم بول سکیں گے، نہ چل سکیں گے ان کے سامنے، نہ کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے، نہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی اختلاف رائے رکھ، کچھ بھی نہیں۔ پھر جو اشارہ ہوگا اس طرف وہ ہم کو کرنا فرض عین بن جائے گا۔ یہ مجبوری تھی اصل کہ وہ رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع کر دی جائیں گے، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر رسالت کا مین ایک بہت بڑا وصف یہ ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ وصف پہلے گزرے 22 پارے ابھی تلاوت ہوئی آیت۔ آگے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، فرمایا اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان رکھنے کے بعد جو مین چیز ہے تمام عبادات سے پہلے وہ کیا ہے؟ میرے رسول کی رسالت کی عزت و توقیر کرنی ہے تم نے، اس کی عزت کے لیے مر مٹ جانا ہے تم نے، میرے محبوب کی محبت میں اور اس کی عزت و وقار کے لیے تم نے مر مٹ جانا ہے۔ یہ کس سے پہلے آگے پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تمہاری یہ تسبیح و تحلیلات صبح شام تمہاری عبادت کرنا یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے میرے محبوب کی عزت و وقار کرنی ہے تم نے۔ اگر رسول کی عزت و توقیر نہیں پھر تم بڑے بن جاؤ، تم وقت کے وزیر بن جاؤ، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو، تسبیح پڑھتے رہو، لیکن ناموس رسالت کے حوالے سے تم خاموش ہو جاؤ، تو پھر فرمایا تم مومن بالکل قطعاً نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میرے محبوب کی عزت و وقار کرو اور عزت رسول پر جب حرف آنے لگے، تمہاری غیرت سامنے آئے، تمہیں پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں، تب فرمایا تم مومن کہلاؤ گے۔ اس کے بعد تمہاری عبادات، تسبیح و تعلیلات اور یہ ذکر و اذکار قابل قبول ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا تو تمہاری ساری عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ یہ ہے رسالت کا مسئلہ، یاد رکھیں۔ میں اور آپ ہر معاملے کے اندر بہتر رہیں، عبادات کرتے رہیں، تسبیح و تحلیلات اچھی بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ اٹیک تسبیح والے معاملے میں اس لیے کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ تسبیح اس لیے نظر آتی ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر تو تسبیح اٹھا کے پڑھ رہا ہے 24 گھنٹے، تجھے اتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ نظر آیا؟ تو نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے والوں لوگوں پر اتنا بڑا ظلم و ستم کیا؟ تیری یہ تسبیح پڑھنی کس کام کی؟ قرآن کی اس آیت کو تو دیکھ لے، اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، پہلے میرے محبوب کی عزت و وقار پہ پہرا دو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد یہ تمہاری تسبیح و تعلیلات ہوں گی۔ تو ایوانوں میں بیٹھ کے جہاں بیٹھ کے تو تسبیح پڑھتا رہے، تیری تسبیح بیکار ہے۔ تو پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے تو پہرا دے، تیرے پاس قوت ہے، پھر یہ تیری تسبیحیں، تیری عبادات ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تیری تسبیحیں تعلیلات تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیری ان تسبیح و تعلیلات کی، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت و وقار کرو۔ یہ ہے رسالت، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی کی محبت اپنے جسم سے، اپنی جان سے، اپنی روح سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، مال جزات، کائنات کے ذرے ذرے سے سب سے زیادہ محبت اگر اللہ کے نبی کی ذات کی نہیں تو پھر میں مومن نہیں ہوں، یاد رکھیں۔ اچھا، آپ لوگوں کی آخری بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے، حضرت جو چاہت اولاد کی ہوتی ہے، میاں بیوی کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، وہ نظر تو نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ کہ میری اولاد ہے، وہ گھر ہو، میں ادھر ہوں، تو اولاد کی جو یادیں آتی ہیں، جو بے چینیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے لیے تو نہیں ہے نا۔ میرے ماں باپ ہیں، یہ جب مجھ سے جدا ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی یاد آتی ہے، سوچ ہوتی ہے کب جاؤں گا، ملوں گا، ماں باپ کے چہرے کی زیارت، فلاں فلاں، یہ چیزیں اللہ کے نبی کی ذات کے لیے تو نہیں ہوتی اتنا نا۔ یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا موازنہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کی محبت کا موازنہ کب کرنا ہے؟ میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے رہے ہیں نا، میں اور آپ ممکنہ صورت ہے چپ ہو جائیں گے۔ میری اولاد کو کوئی جھگڑا کر لے، لڑائی کر دے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، ممکنہ صورت ہم صبر کر لیں گے، برداشت کر لیں گے۔ لیکن یہی معاملہ کوئی اللہ کی رسول کی ذات کے متعلق کرے تو کیا بنے گا؟ مجھ میں اور آپ میں کسی میں برداشت ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں تو ایک عوامی حوالے سے میں ایک طالب علم ہوں، دین کی باتیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ان پڑھ، چٹا ان پڑھ جاہل، جس کو پتہ ہی نہیں کسی دین اسلام کی بات کا، اس کے سامنے بھی آپ اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق ایسا تبصرہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کی گردن ناپے گا۔ یہ ہے وہ محبت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے سب سے، تمام رشتہ داروں سے، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ایمان والے ہیں۔
تو لہٰذا یہ رسالت ہے، رسالت کو مانیں اس انداز میں، سب کچھ قربان۔ صحابہ کا مین الفاظ کیا تھا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیونکہ سب سے زیادہ ماں باپ پیارے ہوتے ہیں اپنے جان سے بھی زیادہ، اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ ہماری طبیعت میں یہ چیز آ گئی تو ہم رسالت کے قائل ہیں، رسالت کو مان رہے ہیں، اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہم ٹھیک نظریات پہ جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے نظریات غلط ہیں، خلل ہے، پھر ہم ایمان کو تلاش کریں کہ ہم کن راہوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ دیکھیں یہ سائنسی تحقیق ہے، بھئی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، کافی آتا ہے اس طرح سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا ہے، وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، فریب بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن صورت ہے کہ کوئی پہنچ گئے ہوں۔ اگر کوئی پہنچ گئے ہیں تو یہ کوئی اسلام کے حوالے سے کوئی بڑا وصف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی سفر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر تو ایسی یعنی باتیں موجود ہیں۔ ہم حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن کے اندر دیکھ لیں۔ ہمارے اسلام اس سے کروڑ گنا، بلکہ یہ بھی غلط جملہ ہوگا، میں کہوں کہ سائنس کی جو تیز رفتار ہے یا یہ سفر ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ سفر ہمارا اسلام کر چکا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کروڑ کو کروڑ بار کہوں یہ بھی غلط ہے۔ آصف بن برقیہ نے جو سفر کیا تھا انہیں کیا کہا تھا؟ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے کہا کہ اے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، تخت بلقیس میں اتنا جلدی میں لاؤں گا کہ تمہاری آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ اب آنکھ مقدار، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ حج صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں، وہ کتنا سفر تھا، کتنا بڑا تخت تھا، کتنے کمرے تھے، کتنے تالے لگے ہوئے تھے، اور اپنا حضرت زلیخا کتنا، اپنا حضرت بلقیس کتنے قریب پہنچ چکی تھی، وہ کتنا باقی سفر رہتا تھا، اور یہ کتنی دیر میں گئے؟ آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے سینکڑوں میل دور سفر کر کے، اتنا بڑا تخت کہ جسے 80 بڑے پہلوان اٹھاتے تھے، اور کئی کمروں میں وہ بند لاک لگا ہوا تھا۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر کی طاقت نہیں، اللہ کے نبی کے غلام کی طاقت ہے۔ یہ کیا کہا؟ این یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر علیہ السلام آپ اگر مجھ غلام کو یہ حکم فرمائیں تو میں آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے لے آؤں گا۔ اچھا ہم بیٹھے، آنکھ کوئی ارادتاً نہیں جھپکاتا، ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ جب سے بیٹھے ہیں، اب اس وقت شاید ہم ارادتاً جھپکائیں کیونکہ یہ بات چل رہی ہے، ہماری آنکھ غیر ارادی طور پہ جھپک رہی ہوتی ہے، اور جب وہ آنکھ جھپکتی ہے نا، سامنے والا منظر غائب نہیں ہوتا۔ آپ کی آنکھیں جھپک رہی تھی، جب آنکھ جھپکتی تھی اندھیرا چھاتا تھا؟ نہیں۔ کیا میں غائب ہوتا تھا؟ نہیں۔ سامنے والا منظر سامنے ہوتا ہے تو پتہ چل۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ آنکھ جھپکنے کی مقدار، اس آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی پہلے وہ تخت لاؤں گا۔ آپ کوئی موازنہ کر سکتے ہیں؟ دانتوں کو پسینہ آ جائے، تخیلات میں دورے پڑ جائے انسان کو، اتنی بڑی طاقت۔ یہ اللہ کے نبی کا صحابی تھا، غلام تھا، اس کے پاس یہ طاقت تھی۔ آج ہم کہیں کہ فلاں سائنس بڑی ترقی، وہ چاند تک جا پہنچی، جائیں دفعہ ہوں، یہ تمہاری سائنس کی کیا طاقت، ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، یہ پہلے تحقیق ہو چکی ہے، اور یہ نیٹ پہ بھی ہمارا بیان موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا براق، برق کی جمع ہے، برق ایک بجلی کو کہتے ہیں، اور ایک بجلی کی رفتار 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک براق پہ نہیں تھا، ایک برق پہ نہیں تھا، براق جو کروڑاں بجلیاں جمع تھی، اور اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں تک مجھ محمد کا نظر جاتی وہاں تک اس براق کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اور نظر مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ موجود ہیں، آگے ہاتھ کے نماز پڑھاتے ہوئے پھر پیچھے کر لیا، یہ سلسلہ کافی جاری و ساری رہا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نماز کے اندر یہ ہاتھ آگے فرما رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دراصل جنت کی طرف میں نے دیکھا ایک گوشہ پکا انگور کا لٹک رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں توڑ کے اپنے صحابہ کو کھلا دوں، اگر میں توڑ کے کھلا، پھر میرا ارادہ بدل گیا، میں نے کہا نہیں جنت کی میوہ ہے، جنت میں کھائیں گے، پھر میں نے کہا نہیں توڑتا ہوں، 2-3 مرتبہ یہ میں نے سوچ بدلی، حتیٰ کہ میں نے یہی سوچا کہ جنت کے میوے ادھر جا کے کھائیں گے۔ اے صحابہ اگر میں توڑ لیتا تو میں سے جو بھی بندہ ایک مرتبہ اسے زبان سے لگا لیتا تا قیامت مٹھاس اس کی زبان سے ختم نہ ہوتی۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بجلی کی رفتار کتنا ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ،
اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کتنا ہے؟ 500 سال تک بجلی اپنی رفتار میں چلتی رہی، جنت 7 آسمان سے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نظر کی، نظر نہیں بلکہ میرا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس براق کی رفتار یہ تھی کہ میری جہاں تک نظر جاتی وہاں تک براق کا ایک قدم ہوتا، اور یہ براق کی رفتار تھی، اللہ کے نبی کی نبوت کی طاقت نہ تھی۔ اس سے خود اندازہ لگائیں۔ اب ہم ان باتوں کو سوچنے کے بعد اب سوچیں کہ کوئی سائنسدان چاند تک جا پہنچا تو اس نے کیا کیا، پھر وہ ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ زیرو ہیں، یہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسلام کے سامنے آئیں، آپ بات کریں، آپ کو پتہ چلے کہ تمہارے پاس کیا طاقت ہے۔ اگر کوئی گیا ہے چاند میں تو یہ کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے کرامات کے ذریعے خرق عادت کام اولیاء سے اور معجزات انبیاء سے ایسے ایسے سرزد ہوئے سامنے آئے ہیں کہ کائنات پوری مل کر بھی عاجز ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جی اور کوئی حکم؟ جی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے خاص طور پہ کہ نبی، ہر نبی عام ہوتا ہے۔ نبی ایسے بھی بعض اوقات رہے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک بستی میں ایک نبی موجود تھا جو خاص طور پہ اللہ کی احکام کی خبریں پہنچاتا تھا بعض نبیوں سے لے کر۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کئی نبی موجود تھے اور وہ آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سبق لے کر وہ آگے پیغام پہنچاتے، وہ نبی تھے لیکن رسول نہ تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص کوئی کتاب عطا کرتا ہے، کوئی صحیفہ عطا کرتا ہے، جس کا مین خاص ڈائریکٹلی تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں، جسے کوئی کتاب اور صحیفے عطا کیے گئے۔ نبی ہوتا ہے، عام ہوتے ہیں نبی، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص وصف ہوتا ہے۔ رسول اور نبی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، وہ خاص اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، اس کو ایک صحیفہ عطا کیا جاتا ہے یا کوئی خاص کتاب عطا کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اس پر اللہ کے نبیوں کے اپنا اللہ کے خاص فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وحی آتی ہے خاص طور پہ۔ نبی پر بھی وحی آتی ہے خواب کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے، لیکن نبی کے لیے کوئی کتاب یا صحیفے کا ہونا لازم و ضروری نہیں ہے۔ جتنا بھی رسول گزرے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نبی کہتے ہیں، لیکن ان کو رسول نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ سارے رسول نہ تھے۔ رسول وہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے، باقی جتنا بھی رسول تھے وہ سارے نبی تھے لیکن ہر نبی رسول نہ تھا۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ اکبر، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، اللہم صلی وسلم علی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، محض تیری رضا کے لیے میرے مولا ہم سب لوگ جمع ہوئے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کی باتیں ہوئی سنی ہم نے، میرے مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت پیدا فرما۔ اللہ کے انبیاء کی میرے مولا رسالتوں کو، عظمتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہیں اور دعوے محبت کرتے ہیں، میرے مولا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کی چاشنی نصیب فرما۔ الہ العالمین اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص یہ پروگرام، اگرچہ ہمارا روزانہ کا یہ رول درس ہوتا ہے اور خاص طور پہ آج کا ہمارا 11ویں شریف کے سلسلہ میں تھا، میرے مولا یہ ہمارا کیا گیا پروگرام، درس دیا، ذکر و اذکار، عبادات، درود پاک، جو کچھ بھی امین جملہ کلام تام کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، اس امت کے تمام اولیاء کرام، شہداء کرام کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا بالخصوص ہم جتنا حضرات موجود ہیں، ہم سب کے جتنا عزیز و اقربا، بچے بزرگ مرد عورت زار فانی سے چلے گئے، تمام کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ من جملہ کلام تام کا ثواب میرے مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے ان بزرگان دین، ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جس طرح ہم ان کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، اسی طرح ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت و صورت کو بھی اپنانے کی عظیم سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں پر لگے ہوئے زنگوں کو مٹا کر دلوں میں نور ایمان پیدا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وسلم۔ تمام احباب تشریف رکھیں گے، یہ تھوڑا سا تبرک ہے، یہ لازم لے کے جائیں گا، کاش بھی جلدی کر دیں گے۔ اللہ